إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں ہم انسان اور جنات کے علاوہ بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس روئے زمین پر انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے ایک بات یہ کہہ دی گئی ہے، یہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اذکار، اس کی عبادت اور اس کی تسبیح، اس کی تحلیل میں یہ ہمیشہ مشغول اور منہمک رہتے ہیں۔ البتہ انسان اور جنات یہ جو دو مکلف قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیں۔ لیکن انسان اور جنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کی بجا آوری ان سے نہیں ہو رہی ہے، اور اسی لیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر یہ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں جب اس مقصد کو یہ بجا نہ لائیں تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائیں رکھی ہیں، بدلہ رکھا ہے، اور ہر شخص زندگی کے تمام ایام اور جو اس کی اپنی عمر ہے اس عمر میں جو کچھ بھی اس نے انجام دیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اگر انسان
نے اچھائی کا کام انجام دیا، بھلائی اور خیر کے کام اس نے کیے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ اور اگر انسان نے نافرمانی کی، شرک کیا، کفر کیا، بدعات اور خرافات میں، رسوم و رواج میں الجھ کر کے، اور اپنے ذہنوں اور اپنے فہم اور اپنے عقل کے اعتبار سے جس چیز کو اچھا سمجھا کر لیا، اور جس چیز کو اچھا نہیں سمجھا اس چیز کو اس نے ادا نہ کیا یا اسے نہ عمل میں لایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے سزائیں رکھی ہیں۔ سورۃ الحج میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، الم ترا کہ اے نبی کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ بھی زمینوں میں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات کا شمار کرایا ہے۔ وہ بڑی مخلوقات جنہیں آج دنیا سر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، 6 بڑی مخلوقات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے شمار کرایا، سورج کا، چاند کا، درختوں کا، چوپایوں کا، والشمس والقمر والنجوم، ستاروں کا۔ یہ بڑی مخلوقات کا شمار کرا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا ان کا جو انداز ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے وہ عبادت انجام دیتی۔ الغرض، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کو اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بصراحت یہ کہہ دیا کہ انہیں ہم نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، آج ان سے نافرمانیاں ہو رہی۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور ایک بڑی جماعت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برحق ہو چکا ہے۔ یہ جو عذاب ہے، ظاہر سی بات ہے، بات چل رہی تھی اللہ کی عبادت اور بندگی کی، اور بات آ گئی عذاب اور جزا کی، جو ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کا اس دنیا میں جو بھی معاملہ ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے انعام متعین ہے، جو ہے، اور وہ اعمال ہے، جو ہے، اور اسی لیے باری تعالیٰ نے بصراحت اور بہت ہی واضح انداز میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات اور بندگیوں میں کوتاہی کریں گے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں اور ان کے لیے یہ بدلہ ہے، جو ہے۔ البتہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے اچھے بدلے کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا انہیں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اچھا بدلہ ملنے والا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا کوئی صلہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نہ ملے، جو ہے ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بہت بہتر کام ہے، ہاں، اور پھر انسان اس طور پر اس کام کو انجام دے،
اور اللہ کے ہاں اس کو جو ہے اچھا صلہ نہ ملے جو ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کو پرکھیں اور انہیں اجر والا بنائیں، اس لیے کہ بغیر عمل کے جنت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مرسلات کی آخری آیات میں بیان فرماتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ متقیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں چشمے ہیں، ان کے لیے سائے ہیں، میوہ جات ہیں، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو موج مستی کے ساتھ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ اس لیے کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے، جیسے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلے وہ بہت نمازی ہے لیکن میرا ایمان اس سے بہت بڑا مضبوط ہے جو ہے، بھلے وہ حاجی صاحب ہیں لیکن میرا ایمان ان سے اچھا ہے جو ہے، بھلے ہی وہ ریشے والے ہیں داڑھی والے ہیں لیکن ہمارا ایمان ان سے کہیں مضبوط اور مستحکم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دین کا جتنا بھی معاملہ ہے، الف سے لے کر کے یا تک، یہ سے لے کر زیڈ تک، تمام چیزیں انسان کے ایمان میں داخل ہیں جو ہے۔ کوئی آدمی اس کو معاملات میں لا کر کے اور اپنے آپ کو اچھا نہ کر لے جو ہے، ہر چیز انسان کی پوری زندگی کا بما حصل ہے وہ سب اس کے ایمانیات میں داخل ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول کا نام ہے اور ایمان عمل کا نام ہے جو ہے۔ اب قول میں آپ انسان کی زبان سے جن چیزوں کا صدور ہوتا ہے جو اس تمام چیزیں اگر اچھائی سے ہیں تو وہ ایمان سے ہیں، اور اگر اسی زبان سے اگر کفریہ کلمات، اسی زبان سے اگر انکار ہے، اسی زبان سے اگر انسان بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے جو ہے، ہر طرح کی برائی اسی زبان سے نکلتی ہے تو وہ ایمان کے منافی ہے جو ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی کو بہت ہی باریک بینی سے اسلام کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو الایمان قول و عمل، اور عمل کا نام ہے۔ اب اس عمل میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب اعمال میں اگر لیں گے، سب سے بہتر اعمال جس کو ہم لوگ معروف کہتے ہیں، تو سب سے ٹاپ پر ہم توحید کو رکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اسلام کے، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان اور دیگر جو چیزیں ہیں انسان کے معاملات، حقوق، یہ سب چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو، نیک سمجھ رہے ہو، اس کا بدلہ بھی سمجھ رہے ہو کہ اچھا ملنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل مقبول نہ ہو۔ اس لیے جو شرط لگائی گئی عمل کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اچھا کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عمل پر اجرت اور مزدوری نہیں ہے، یہ ثواب و جزا نہیں، اچھے عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بدلہ ہے۔ جب آپ جیسے کوئی آدمی، ہم کسی کو مزدور رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور اگر وہ خراب کام کرے تو ہم اس کہیں گے بھئی اس پر نہ تم کو قیمت ملے گی اور نہ ہی تم کو اس پر مزدوری ملے گی۔ ایسی ہی معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہے جو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھا کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور جو لوگ اچھا نہیں کریں گے ان کی محنت اور ان کی کوشش اور ان کی تودع وہ سب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ضائع ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لوگ آئیں گے
سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا گٹھر ہے، نیکیوں کا پوٹلا ہے، ہم نے تو 60 سال کی زندگی ہم نے گزار لی، اور بہت سارے لوگ تو سینہ ٹھوک کر کے بھی کہتے ہیں کہ اتنے اعمال پر تو جنت لکھوا لوں گا جو ہے، لے لوں گا جو ہے۔ بہت سے لوگ نعوذ باللہ ایسا بھی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ لڑ کر کے لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو، یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ آپ کو دین سے خارج کر دے گا جو ہے، ہاں دین کو خارج۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اعمال کا جو تقاضا ہے اور اعمال کا جو بہتریت کا جو معیار ہے اور عبادت کا جو مقصد ہے، وہ صرف عبادت ادا کر لینا نہیں ہے جو ہے۔ جیسا آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو مغرب کی اذان ہوگی، نماز پڑھ لی ہم نے، عشاء ہم نے پڑھ لی، فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی۔ نہیں میرے بھائیو، در حقیقت عبادات کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ لمبی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بالکل شیر و شکر ہیں، اچھے ہیں۔ سختی کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ نہیں ہم سے جھگڑے اور لڑائی کے اوپر جو ہے وہ نہیں، ایمان پر اتنے مضبوط قائم ہیں کہ ایمان کے ساتھ کسی چیز سے وہ کمپرومائز ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں جو ارتداد کا جو فتنہ آج برپا ہے، اور خاص طور سے بچیوں اور بچوں کے تعلق سے، میرے بھائیو اگر ہم اپنے بچوں کو توحید کی اگر ہم ان کو تعلیم دیے ہوتے اور ان کو بتائے ہوتے کہ یہ کفر یہ ہے اور شرک یہ ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی شناعت یہ ہے، یہ اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا جو ہے، تو آج اس حالت تک ہم لوگ نہیں پہنچتے جو ہے۔ لیکن ہم نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں جو ہے، ان کو بتایا ہی نہیں جو ہے۔ اور اسی وجہ سے آج آپ جتنے بھی ایسے جو کیسز ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، جب ان کے پاس جا کر کے لوگوں نے گفتگو کی، بات کی ہے، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچارے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ معنی یہ ہے کہ سختی کا معنی یہ ہے کہ جو ایمان ہے آپ کا، اس ایمان کے اوپر بہت مضبوط ہونا، آپ اس سے بالکل بھی کہیں بھی کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہ ہو جو ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو دیکھو گے رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، کس لیے؟ کہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے ان سجدوں سے، اپنے ان رکوعات سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے جو ہے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس نیت سے اگر آپ عبادت میں داخل ہوں کہ آج اللہ کو راضی کر لینا ہے، تو آپ نماز سے کہیں دوسری جگہ متوجہ نہیں ہوں گے جو، کہ اس ادا سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بدلہ ہے۔ اور اگر یوں انسان آئے اور صرف وہ ادا کرے، اس ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ اور وہ رضوان اور وہ فضل آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں آپ کو حسنات کی شکل میں ملنے والی ہے۔ اسی لیے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ لوگ ڈھیروں عمل لے کر کے آئیں گے، لیکن ہم ان اعمال کو یوں ہی دھنی ہوئی روئی کی طرح سے جو ہے ہباء منثورا، بکھرے ہوئے تنکوں اور ذرات کی طرح سے ہم ان کو اڑا دیں گے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور وہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوچیے، یہ دو کلمے
وہاں ڈھیروں اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں کلموں کا وزن کیا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں، وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں یہ، اور زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں۔ اب ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ کتنے ہیں کہ ہم لوگ اس کلمے کو روز مرہ کی اپنی زندگی میں ہم اس کو برتتے ہیں۔ جو بہت آسان سی چیز ہے لیکن ہم نہیں برت پاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر برتنے کا معنی یہ نہیں کہ یوں ہی ایسے ہی اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کا کتنا وزن ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی من احصاہا دخل الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ناموں کا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سوچئے 99 نام یا اس سے زیادہ اللہ کے نام ہیں، من احصاہا جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سوچئے ایک دو کلمہ اور ان کا کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں وزن رکھا ہوا ہے۔ جو آئیے دیکھیے یہ کلمہ ہے آمین، ایک کلمہ آمین ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، بس ایک ہی لفظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر، کہ جب امام آمین کہے تو تم اس کے پیچھے آمین کہو، اور جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کر جائے غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک کلمہ، اندازہ لگائیے کہ ان کلمات کا اللہ کے ہاں کتنا وزن ہے، لیکن آج بہت سے لوگ محروم ہیں بیچارے اس ایک لفظ کہنے سے محروم ہیں جو ہے، اور فرشتوں کی بخشش سے جو ہے بیچارے وہ محروم ہیں جو ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بخشش لے کر کے وہ فرشتے وارد ہو رہے ہیں، آج ان چیزوں سے وہ محروم ہیں۔ میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ان کا اتنا بڑا وزن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں، وہیں پر بڑے بڑے اعمال کی اللہ تعالیٰ ان کو بھنی ہوئی روئی کی طرح سے ذرات کی شکل میں انہیں اڑا دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، جنتی لوگ اللہ کے بہتر مقام ہوگا۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دیکھیے جو اعمال، ایک تو انسان خود سے ضائع کر دیتا ہے اور ایک کسی کے ذریعے سے ضائع ہو جاتے ہیں جو، اسی لیے قیامت کے دن انسان پچھتائے گا اپنے اس عمل کے اوپر۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس نے ہمیں ذکر سے غافل کر دیا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم کون پچھتائے گا؟ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، یعنی ظلم کسی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ چھین لیا جائے۔ اسی لیے قرآن میں قیامت کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن قیامت کے دن جب مجمع عام ہوگا، سب لوگ اکٹھا ہوں گے، ذالک یوم التغابن، تو وہ غبن کا دن ہوگا۔ غبن یعنی دھوکہ ہو گیا انسان کا، کم ہو گیا جو ہے۔ اب غبن کیسے؟ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس جو ہے، بہت حسنات ہیں ہمارے پاس جو ہے، لیکن ان کا حق تھا لے لیا گیا، ان کو میں نے یہ کہا تھا ان کو دے دیا گیا، ان سے میری بات چیت اچھی نہیں تھی، ان کا حق تھا اس حق کو دے دیا۔ یعنی انسان پھر ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس کچھ باقی بچا ہی نہیں۔ ذالک یوم التغابن، تو وہ غبن والا، اس لیے
لوگوں کے حقوق کے تعلق سے اور اللہ کی عبادات اور بندگیوں کے تعلق سے اس کے جو اصول اور جو ضوابط ہیں اس انداز میں اعمال کو انجام پانا چاہیے جو ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ اگر یہ ایمان کسی بھی نوعیت سے انسان اگر اس میں کچا پایا گیا تو آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ تصور تو کر رہا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ نہ ہوگا۔ آئیے قرآن کریم کی آیت دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان بتایا میں نے کہ ایمان، امام بخاری رحمہ اللہ نے الایمان قول وعمل، جو ان اقوال اور ان اعمال کے ساتھ جو کفر کا معاملہ کرے، اور کفر کہا جاتا ہے انکار کو، معنی یہ ہوا کہ شریعت کے جتنے بھی مسلمات ہیں ان تمام مسلمات کو اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے کہ نماز میں آمین بالجہر ثابت ہے، آمین کہنا ہے، لیکن اگر آدمی اس کو نہیں مانتا تو وہ سمجھ لے کہ کہیں اس کفر کا شکار تو نہیں ہے وہ۔ اس لیے کہ شریعت کے مسلمات میں سے اس چیز کا انکار کرنا، یہ انسان کو آدمی سمجھتا ہے کہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن انسان کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو ادنا بھی چیز اسلام کی انکار اگر کسی آدمی نے کر دیا، کچھ لوگ عمل سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے انکار کرتے ہیں، جو یعنی نہیں مانتے کہ ہم نہیں کریں گے ایسا۔ جو اگر وہ چیز شریعت میں ثابت ہے تو وہ ایمان سے ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گویا کہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر لے رہا ہے۔ جو اسی لیے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کے نماز کا طریقہ واضح ہے، مسلم ہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اب کوئی آدمی اگر آپ کے طریقے پر نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو آئیے حدیث دیکھیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ ما یقبل له صلاۃ، کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اور یتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے سجدہ صحیح سے کرتا ہو لیکن رکوع صحیح سے نہ کرتا ہو، رکوع کرتا ہو لیکن سجدہ صحیح سے نہ کرتا ہو۔ سوچئے ضائع یہ سجدہ، یہ رکوع جو ہم اپنے مرضی سے اپنے حساب سے جس طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں انسان اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سدیدوا وقاربوا، آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھ سکتے جو ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے، جو ہے آپ کی طلب یہ ہونی چاہیے کہ اس طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح پر آپ بہت زیادہ مخلص نہیں ہو سکتے، لیکن اس اخلاص کو پیدا کرنے کی کوشش رہنی چاہیے۔ لیکن اگر انکار کر جائیں کہ نہیں ہم ایسے ہی پڑھیں گے، ہمارے امام صاحب نے ایسے ہی بتلایا ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کے بندے یہ مسلمات میں سے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں کس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کن کے اقوال کو کوئی درجہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، آدمی بہت ساری چیزوں سمجھے یہ اختلافی مسائل ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اختلافی مسائل نہیں ہے۔ الایمان قول وعمل، ایمان قول کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ آمین کس سے ادا ہوتی ہے؟ زبان سے، یہ قول ہے جو ہے۔ عمل کیا ہے؟ کب کہنا؟ جس وقت امام کہنا ہے اس وقت کہنا ہے جو ہے۔
تو میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سمجھے گا میں نے بڑی تہجدیں 20 پڑھی ہیں جو ہے، بڑے ثواب ہوں گے ہمارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے بعد اس انسان کو اندازہ لگ جائے گا کہ بھائی ہم نے جو کچھ کیا تو سب ضائع ہو گیا، جو ہے ضائع ہو گیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے جو ہے، ہاں، کہ انسان ایمان میں اگر کوتاہ ہوگا اور اس کوتاہی کی بنیاد پر آدمی گھاٹے کا سودا کرنے والا ہوگا۔ دوسری چیز ہے شرک اور ریا، اور یہ شرک تو آپ سمجھ سکتے ہیں، شرک کا جو ہے ایک اعلیٰ حصہ ہے، ایک ٹاپ ہے جو ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو وہ چلا گیا، اس کا مطلب دروازے سے باہر ہو گیا، وہ آدمی جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے انسان خارج ہو گیا جو ہے۔ اور شرک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اس پر مداومت کر لے جو ہے تو وہ انسان کو اس باہر والے دروازے تک پہنچا دے گا جو ہے، اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر قیل وما ہوا یا رسول اللہ قال الریا۔ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ ہاں، نماز عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر میں مہمان آ گئے، کوئی مولوی صاحب آ گئے تو اب بیچارہ جو ہے شرما حضوری میں جو ہے چلا آیا مسجد تک جو ہے، ہاں، یا ایسے تیسے جیسی اس کی مرضی سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ امام صاحب بغل میں ہیں تو اب بیچارہ جو ہے بہت اطمینان اور سکون سے کہیں ایسا نہ کہ ٹوک دیں، ارے اللہ کے بندے ٹوکنے کے لیے آپ نماز پڑھنے آئے ہیں یا امام صاحب کو دکھانے؟ نہیں، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کس کے بغل میں کھڑے ہو اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ اسی لیے احسان کسے کہا گیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی ایسے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ داعیہ نہ پیدا تو کم سے کم اس تصور میں تو رہنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی عبادت میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو اس انداز میں جو عبادات ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہ جو رضوان اللہ کی جو ادا سرٹیفکیٹ جو دیا گیا تھا، کس بنیاد پر؟ وہ تلاش کر رہے تو ان کو مل گیا دنیا کے اندر۔ آپ بھی تلاش کرو تو آپ کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ نے لکھا تھا، یہ آپ کے عمل کی بنیاد پر ہے جو ہے۔ ہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ہم لوگ جو ان کی اتباع کریں گے، کیسے؟ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے۔ ہاں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حجت مانتے نہیں۔ سوچئے، امام کو حجت مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو حجت نہیں مانا جاتا ہے۔ کتنے بعد کے جو خیر القرون ہے جو ہے، ہاں، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، ستاروں کی طرح سے جو ہے۔ میرے بھائیو، معنی یہ ہوا کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو وہ عمل کا معیار شریعت ہو جو ہے، اور اس شریعت کو اس طور پر انجام دے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو ہے۔ جب اس طور پر اسوہ اور نمونہ اور ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ماڈل ہمیں صرف محمدی چلے گا اور دوسرا ماڈل اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ اور پھر جب انسان دوسرے انداز میں عبادات اور بندگیاں انجام دے گا، یا ریا اور نمود اور دکھاوا کسی بھی طریقے سے آ جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اعمال
ضائع ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنا نہیں ہے۔ ایک مجاہد بڑی ہی جمع مردی کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ کیا اچھا، کتنا بڑا مجاہد ہے، اب یہ تو جنت ہی میں جانے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، وہ فی النار، ہاں وہ جہنمی ہے جو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ بہت جواں مرد ہے جو ہے، بہت جواں مرد ہے جو ہے۔ اس وجہ یہ اگر کسی انسان کے یہاں کسی بھی نوعیت کا کسی بھی عبادت کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں کچھ دے رہے ہو، اور اگر یہ آ گیا کہ کچھ لوگ دیکھنے میں دے رہا ہوں، یعنی نیت ایسے ہی دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دکھانے کے لیے اگر آپ کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کے ہاں کوئی صلہ نہیں ملنے والا ہے، اور اس کو شرک کہہ دیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ عمل میں کسی دوسرے کو شریک نہیں، دکھاوا آ گیا تو گویا کہ دوسرے آدمی کو شریک کر لیا، ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آدمی جو عبادات اور بندگیاں انجام دے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی نماز ہے جو قیامت کے دن جس کے بارے میں آدمی کو سب سے پہلے حساب ہوگا۔ آئیے دیکھیے حدیث، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ سب سے پہلے آدمی سے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب، اور نماز اگر اچھی ہوئی تو کامیاب ہوئی۔ اس لیے حدیث کہہ رہی فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز صحیح ہو گئی فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ نماز یعنی نماز اگر درست رہی، اس کا معنی ہے کہ درست نماز اگر نہیں رہی تو اس پر آدمی کو اجر اور ثواب نہیں، اور خراب اگر نماز ہوئی فقد خاب و خسر، تو اس کے لیے نقصان ہو گیا، یعنی اعمال ضائع و برباد۔ نمازیں، وہ سجدے، وہ رکوعات، وہ تسبیحات تمام کی تمام جو ہے وہ سب ضائع اور برباد ہو۔ آئیے نمازی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد اتر اہلہ ومالہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اسے بہت ہی حفاظت کے ساتھ ادا کرنا، اور دقت کے ساتھ اس کے تمام ارکان اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اہل اور اس کے مال برباد ہوئے۔ سوچئے، عمل آپ کو کرنا ہے لیکن بربادی کہاں؟ بربادی آپ کے مال کے اوپر جا رہی اور آپ کی اولاد کے اوپر جا رہی۔ اس لیے کبھی کبھی انسانوں کے بدعمالیوں کا خمیازہ یہ اولادوں کو بھی پڑتی اور آدمی کے مال پر بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو ان اعمال کی حفاظت کرنی اور اس کو برت کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ جو آئیے، دنیا میں ہم لوگ ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے باہم حقوق ہیں جو ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو گھریلو ہیں جو ہے، یعنی اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے ساتھ، کچھ ہیں جو پڑوس کے حقوق ہیں، کچھ ہیں جو اس سے آگے کے حقوق ہیں، اور تمام حقوق کو برت کر کے جو ہے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جو کسی کے ساتھ بھی اگر ہم نے ناانصافی کی، یہاں تک کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی، اپنی بیوی کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی، اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور ملنے والا ہے۔ جو اللہ کے مسلم کا حدیث کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت 7 اراضین، کہ جس کسی انسان نے ایک بالشت زمین ظلماً دبا کر کے، کسی بھی طریقے سے بات کر کے، اپنی حجت پیش کر کے، حالانکہ وہ غلطی پر تھا، کچھ لوگ بہت چرب زبان ہوتے ہیں، اور یا پھر کسی چرب زبان یا
کا سہارا لے کر کے، یعنی وکیل کوئی ایسا لے لیا جو بہت حجت باز ہے اور اس نے حجت بازی کر کے اور آپ کو دلا دیا، تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ نہیں میں تو مقدمہ جیت گیا ہوں جو ہے۔ اللہ کے وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر میرے سامنے حجتیں پیش کر کے اور میں ان کی دلیلوں کی روشنی میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن آدمی یہ جان لے کہ اگر وہ غلطی پر ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون غلطی پر ہے، تو یہاں کے فیصلے کی بنیاد پر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیا میں فیصلہ ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا فیصلہ کیا تھا۔ نہیں، اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے جو، اور پھر وہی اعمال جو نیکیاں آپ کی ہوں گی وہاں قیامت کے جنہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آئیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، کہ کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المفلس منا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ مفلس غریب مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم، نہ روپیہ پیسہ، کچھ بھی نہیں ہے جو ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا جو ہے مفلس وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، صدقات کے ساتھ آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر اتہام لگایا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو تماچا مارا ہوگا، تمہارے نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی اور اس کے گناہ تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ وہاں تو کوئی پیسہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے دینے کے لیے، ہاں وہاں صرف نیکیاں ہوں گی جو ہے، اور اس کے حساب سے وہاں پر کہہ رہے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مَا يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ اب اگر کچھ نہیں بچا تو پھر سارے جو ہے گناہ اس کے تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے، یعنی تمہاری نیکیاں بچی ہی نہیں، ضائع ہو گئی سب جو ہے، اب اس کے گناہ تمہارے حوالے کر دیے۔ اب تم بڑے متقی نمازی پرہیزگار تھے، ہاں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، پھر انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی عمل انسان اس طرح کا دنیا کے اندر انجام نہ دے جس کے ذریعے سے آدمی کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے انہی چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ رفع الصوت فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا آپ کی بات پر آواز بلند کرنا قرآن کریم میں، اور یہ معنی یہ ہے کہ اب تو آپ دنیا میں زندہ نہیں رہے، لیکن آپ کے حدیثوں کے اوپر کوئی آدمی اپنی حجت بازی پیش کرے اور اپنے عقل اور اپنے فکر اور اپنے فہم کے اعتبار سے کوئی مسئلہ مستمت کرے کہ نہیں یہ میری بات ہے جو ہے، نہیں میرے بھائی یہ چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ انسان کے اعمال اس دنیا میں ایسی بات پر کہ نبی کی حدیث کے سامنے انسان اپنی بات کو رکھ کر کے اسے مضبوط بناتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہ اس زمرے میں آتا ہے جو ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی جو ہے۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، اور خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو مسکرات کے اندر آج ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کی لت لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اور وہ رجس ہے، ہاں ناپاک چیز ہے، اور یہ شیطانی کام ہے جو ہے، شیطانی کام ہے۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آج اس فتنے میں مبتلا اس طور پر ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے بہت سارے نام تبدیل کر دیے ہیں، اور وہ فلیور یا مشروب یا ڈرنکس کے نام سے
عام کیا جا رہا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو وہ منشیات یعنی دماغ تازہ کرنے کی چیزیں سمجھ کر کے آج بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑ کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور جو انسان اس طور پر اگر اپنے آپ کو پاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے یہ مضر نہیں ہے، ہم تو بہت توانا اور تندرست ہیں، بلکہ ہمارے دماغ کو اور تیز کرتا ہے، تو آدمی وہ جان لے کہ یہ چیز جو اسلام میں حرام ہے، اس حرام چیز کا استعمال کرنا اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو آدمی من شرب الخمر، جس نے شراب پی لی تو اس کی نماز 40 دن تک نہیں قبول کی جائے گی۔ سوچئے یعنی معنی کیا ہوا، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا۔ یعنی اب آدمی اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں کہ کل مسکر حرام، کہ ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے جو ہے۔ ما کان کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جو ہے۔ آج بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے خینی ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، یا اس نوعیت اس قبیل کی جو چیزیں آج ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں لت پڑ چکی ہے، میرے بھائیوں ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں اس میں ہم نہ آ جائیں کہ ہم نمازی بھی ہیں اور ان چیزوں کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور ہماری نمازیں قبول نہ ہو جو ہے، ضائع اور برباد ہو جائیں، تو یہ بہت بڑے نقصان اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس چیز سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ایسی ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ ولا تصعد الی السماء ولا تجاوز رؤوسهم رجل ام قوما وهم له کارہون ورجل صلی علی جنازۃ ولم یؤمر وامرأۃ دعاها زوجها من اللیل فابت علیہ۔ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھتے ہیں وہ، لیکن نماز ان کی قبول نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی آسمان تک ان کی نماز یا ان کی نیکیاں پہنچتی ہیں جو ہے، یہاں تک کہ ان کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی ہیں جو ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو آدمی امامت کرائے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں جو ہے، امامت کرائے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں جو۔ آج بہت سارے لوگ اس طور پر بھی ہیں کہ دیکھا کہ نماز امام صاحب تھوڑا تاخیر ہو گئے یا نہیں پہنچ پائے تو فوراً لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے اور امامت کے، حالانکہ لوگ ان کو ناپسند، لیکن یہ ناپسندیدگی دینی شرطوں کی بنیاد پر ہوئی۔ اب یوں ہی نہیں کہ آپ سے اگر کسی بنیاد پر ان سے اختلاف ہے تو آپ ان کو ناپسند کریں، نہیں، شریعت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضے کی بنیاد پر اگر آپ ان سے متنفر ہیں تو یقیناً جو ہے اس آدمی کے لیے یہ وزر اور اس کے لیے جو ہے یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ بیچارہ جو ہے امامت بھی کرائے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی امامت میں نماز پڑھیں لوگ، اور جو ہے وہ اس کی نماز نہ ہو جو ہے۔ اس لیے ایک تو وہ آدمی کہ جو آدمی امامت کرائے لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، ایسے ہی ایک آدمی وہ ہے کہ جو کسی جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو کہا نہ گیا ہو جو ہے، اجازت نہ ملی ہو جو ہے، ایسا بھی بہت بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ اور آخری جو چیز جس پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، وہ عورت جس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور اسے دعوت دے یا اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، تو وہ عورت چاہے جتنی پرہیزگار ہو، تہجد میں پڑھنے کی وجہ سے وہ انکار کر دے تو اس کی تہجد کی جو نماز کا جو ثواب وہاں تک نہیں پہنچنے والا ہے، نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کر رہے ہیں، اس کا پورا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم کو ملنے والا ہے، نہیں، اس کی جو شرطیں ہیں
ان شرطوں کے مطابق ان چیزوں کا، یہ حقوق ہیں جو ہے جو ادا کیے جائیں گے، اس وجہ سے آدمی کو جو ہے چاہیے کہ اس کی فکر کرے، اور خاص طور سے خواتین جو ہے بڑا حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان شوہروں کا رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے وسلم کی غالباً پھوپھی ہیں اور کسی غرض سے آپ کے پاس آئیں اور اپنی حاجت پوری کر کے جب جانے لگیں تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی بھرپور خدمت کرتی ہوں جو ہے، سوائے ان چیزوں میں جس میں عاجز ہوں، یعنی میں نہیں کر سکتی، نہیں کر پا رہی ہوں جو ہے، ورنہ میں بھرپور ان کی جو ہے خدمت کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہوا جنتو کی و نارو کی، کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم ہے۔ اگر تم شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھا ہے، لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے تو آپ جان لیجئے کہ شوہر ناخوش ہوگا، اور شوہر ناخوش ہونے کی بنیاد پر تمہارے لیے وزر ہے۔ یہاں پر خواتین ہیں اپنے یہاں درس میں، جی ہاں، یہاں خاص طور سے میں اس پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو ساس اور بہوؤں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ساس اور بہوؤں کے جو معاملات ہوتے ہیں، آج بہویں اکثر خاص طور سے جو تھوڑا پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ کہیں کی بھی پڑھی ہوں، چاہے مدرسے کی پڑھی ہوں چاہے کالج کی پڑھی ہوئی ہیں، آج ان کے ہاں یہ رجحان بن گیا ہے کہ ہمارا ساس کی خدمت کرنا یا سسر کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے جو ہے۔ نہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے واجب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں جو بھی مطلب جو بھی پہچان تھی، جو لوگ استعمال کرتے تو اس کے ذریعے سے جانا جاتا، ہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جابر نے نکاح کر لیے؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ کہا کہ باقرہ لڑکی سے نکاح کیا ہے یا طیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے کیا ہے، یا شوہر دیدہ سے جو ہے مطلقہ، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شوہر دیدہ سے یعنی طیبہ سے، شادی شدہ عورت سے میں نے نکاح کیا۔ کہا تم تو نوجوان آدمی ہو، تمہیں کسی باقرہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے جو ہے، اور نوجوان کے جو حاجات، ان کی جو کیفیات، ان کی جو حرکات ہوتی، ان تمام چیزوں سے تم محظوظ ہوتے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنی بہنیں ہیں، اگر میں انہی کی طرح سے کوئی لڑکی لے آتا تو ان کی خدمت کون کرتا؟ ان کی کنگھی کا لفظ ہے کہ ان کے کنگھی انہیں کون کرتا، ان کی تربیت کون کرتا؟ اب یہ جو عورتیں آج کہتی ہیں کہ نہ نند کی ہماری خدمت کرنی ہمارے اوپر فرض ہے، نہ ساس و سسر کی کرنی فرض ہے، تو حضرت جابر زیادہ حدیث کو سمجھتے تھے یا یہ عورتیں جو ہے یہ حدیث کو زیادہ سمجھنے لگی ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر انہی کی طرح سے لے آتا تو ان کی کنگھی کون کرتا، ان کے بال کون بناتا جو ہے۔ ہاں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپس میں جو ہے یہ رشتہ جب بنتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اس بات پر آتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اگر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی تو اس کا شوہر خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اس کا شوہر خوش ہوگا۔ اور جو اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کے لیے کہا تھا کہ ہوا جنتو کی و نارو کی جو ہے، ہاں وہی تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم ہے، یعنی اس کی خوشی میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اس لیے عورتیں اس حدیث پر نہ جائیں یا احکامات نہیں، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کے والدین کی خدمت کرنے میں ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہوا جو ہے۔ تو اس حیثیت سے جو تو اگر عورت جو ہے وہ انکار کرتی ہے اور شوہر کی خدمت نہیں کرتی تو یقیناً جو ہے وہ اپنے اعمال کے ضائع ہونے کے بہت سارے اسباب کو جو ہے وہ تقریباً میں 20-25 چیزیں تھیں جو ہیں، شاید وقت کافی نہ ہو جو ہے۔ ایسی ہی خواتین سے متعلق ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاة لامرأة تطیب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابۃ۔ یہ آخری بات عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو خوشبو استعمال کرتی ہے
جب تک کہ وہ گھر نہ جائے اور جا کر کے اس طرح سے غسل کرے جس طریقے سے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے عورتوں کے لیے خوشبو خارج میں یعنی باہر استعمال کرنا منع قرار دیا ہے۔ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت من بیتہا فہی کذا و کذا، کہ جو عورت خوشبو لگائے اور گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، ظاہر خوشبو لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان سونگھے یا جو بغل میں رہیں اس کی خوشبو سے محدود ہوں، جو ہے مستفید ہوں۔ تو عورت اگر ایسی لگائے تو فہی کذا و کذا، یعنی اللہ کے نام نہیں لیا لیکن شراح حدیث کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ہے۔ یعنی خوشبو گھر سے لگا کر کے اور باہر نکلنا یہ گویا کہ یہ بدکار عورتوں کی علامت کہہ دی گئی۔ اگر کوئی عورت خوشبو استعمال کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندر رہے، اپنے کمرے میں استعمال کرے اپنے شوہر کے لیے، گھر سے باہر ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر مسجد میں جا رہی ہے تو یہ حدیث ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اس مسجد کے لیے، کون سی مسجد؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا المسجد، اس مسجد کے لیے جو خوشبو استعمال کر کے آئی ہے، جب تک کہ وہ لوٹ نہیں جاتی ہے اور غسل کرتی ہے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ خوشبو اس کے لیے حرام ہے، اور یعنی خوشبو گھر سے باہر اس کے لیے حرام ہے۔ اگر گھر میں استعمال کرتی ہے، اور اگر باہر اگر استعمال کیا اس نے اور اس خوشبو کے ساتھ اس نے کوئی بھی خیر کا اور نیکی کا کام کیا، نماز بھی اگر پڑھی، تو اس نماز کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اسے نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام امور سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ جِبَالِ تَحَامَا وَيَجْعَلْهُنَّ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ میں اپنی امت کے لوگوں میں سے کچھ کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات مثل جبال تہامہ، اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے جیسے تہامہ پہاڑ کے برابر جو ہے نیکیاں ہوں گی۔ اللہ ان کو ہباء منثورا، دھنی ہوئی روئی یا ذرات کی شکل میں بنا دیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، ان کی ذرا صفات بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، جس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو اسی طریقے سے وہ روزہ رکھتے ہیں، جس طریقے سے تم اور دیگر شرعی احکامات پر عمل کرتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک چیز ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گی وہ کون سی چیز ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، کہ جب اللہ کے محارم سے، محرمات سے کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حرمات کا تنہائی میں پامال کرنا، میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تنہائی کا گناہ ہے، تنہائی میں جو ہے آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کہ آج لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اللہ سے نہیں چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ لیا ہے انسان موبائل، بیٹھا ہوا تنہائی کے اندر جو ہے، اب تنہائی میں کون ہے؟ تنہائی میں آپ ہو، اور پھر دوسرا شخص شیطان ہے، اور تیسرا یہ موبائل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز۔ اب اس میں آپ پڑ گئے، تنہائی کا گناہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، حرام ہے کسی برہنہ تصویر کا دیکھنا، اور آپ نے دیکھ لیا، سوچئے کہ وہ سارے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں وہ سب ضائع و برباد ہو گئی۔ ایک غلطی سے اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کی نیکیوں اور بھلائیوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج بچے خاص طور سے جو ہے اس چیز کی انہیں لت پڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی موبائل چلائیں وہ ابا کو دیکھیں فوراً بند ہے۔ ابا سے زیادہ ڈرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جو ہے کہ وہ اللطیف الخبیر، وہ علیم ہے، قدیر ہے،
ہاں باریک بھی دیکھنے والا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اور اس کی نگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے علم اور اس کی قدرت میں ہم اپنے آپ کو محسوس کریں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، ورنہ پھر قیامت کے دن ہم سمجھ تو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت ڈھیروں نیکیاں ہیں، خیرات اور برکات ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے اپنے جو آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے، اور جو اعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور سکھلایا ہے۔ اگر اس طور پر کوئی عبادت و بندگی انجام پائی اس اخلاص کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھرپور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک بھی نیکی کا ایک بھی رتی برابر، ذرہ برابر بھی کوئی ناانصافی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں سب چیزیں محفوظ ہیں اور سب محفوظ شکل میں آپ کو دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہمارے ایمان کی تکمیل فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے حالت میں رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی ہی حالت میں ہمیں اٹھائے اور ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری رہے، اور جو ہم خیر کے کام انجام دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے اندر اخلاص سے انہیں ادا کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔